السلام علیکم ناظرین، گلوبل ٹائمز کے ساتھ طارق حفیظ حاضر خدمت ہے۔ آج موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ڈسکشن بلوچستان کے حوالے سے کی جائے ہم نے سوچا، اور بلوچستان میں جو محرومیاں ہیں اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے اور بلوچستان کو قومی دھارے میں شامل کیسے کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے احساس محرومی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم نے سوچا کہ بات کی جائے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، پولیٹیکل میں کافی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، خصوصاً جو سیٹ اپ جتنے بھی بنے ہیں، اور ان کے والد گرامی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل پرسنالٹی تھے، ایک بہت اچھا سیاسی خاندان ہے، اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے جناب غوث بخش بارزئی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، بہت سے لوگ بلوچستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلوچستان ایسا کٹا پھٹا علاقہ ہے کہ جس کی محرومیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کی محرومیوں کو دور کرنے کا کسی گورنمنٹ نے نہیں سوچا، کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، بہت آسان سی بات ہے، بہت مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ بلوچستان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ بلوچستان ہے کیا۔ اب بلوچستان پاکستان کا 44% ہے، آپ کو پتہ ہے، اگر آپ 44% کسی جسم کا کاٹ دیں تو وہ جسم کتنا رہ جاتا ہے۔ پھر بلوچستان کی اہمیت آج کے زمانے سے تھوڑی ہے جناب، یہ تو میڈیول ٹائمز سے ہے، بہت ہی شروع کے دنوں سے اس خطے میں بلوچستان کی ایک اہمیت ہے بہت بڑی، جہاں بہت سارے درے ہیں جہاں سے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو فاتح آئے اور پسپا ہو کے بھی گئے، جیت کے بھی گئے، تو وہاں سے تو میڈیول ٹائم سے بلوچستان ایک بہت بڑی سرزمین ہے، بہت بڑی سرزمین ہے، تو جس کو بہت پہلے خراسان کہا جاتا تھا اس علاقے کو۔ بلوچستان تو نام اس کا انگریزوں کے دور میں کسی وجہ سے پڑا، تو اب اس کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو اس تاریخ کے بعد وہ جو حالات بلوچستان کے رہے انگریز کے زمانے میں اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان جب بنا 47 میں تو بلوچستان بہرحال انگریز کے آنے کی وجہ سے بہت ساری جہتیں وہاں پہ تھیں، مخالفتیں تھیں، انگریز نے اپنی مرضی کے لوگ اٹھائے بھی، آگے بھی کیے، کچھ لوگ جو میٹر کرتے تھے ان کو پیچھے کر دیا، بٹ سٹل 47 میں جب پاکستان بنا تو بلوچستان جو ہے دو خطوں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک پرنسلی سٹیٹس کہتے ہیں جس میں کلات، لزبیلا، خارون اور مکران تھے، دوسری سائڈ کو کہتے تھے برٹش بلوچستان، وہیں سے بلوچستان بنا۔ انگریز نے اس علاقے کو برٹش کا نام دے دیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، تو برٹش بلوچستان تو 47 کے ریفرنڈم کے ساتھ ہی پاکستان میں شامل ہو گیا، جس میں میرے دادا جو تھے بڑے، انہوں نے بھی دستخط کی تھی، اکبر بگٹی کا بھی کہتے ہیں اس میں، ان کا بھی ہے، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کا زیادہ نام، باقی لوگ جو تھے ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ سیاست کی وجہ سے یہ قصے ہوئے اور معاملہ بھی سیاسی حساب سے خراب۔ محرومیاں کیوں پیدا ہوئی سر؟ 47 میں پاکستان بنا جی، اس کے بعد جو سلسلہ ہوا، قائد اعظم 1 سال کے اندر اندر ہی اس دنیا سے چلے گئے، اگر وہ ہوتے تو ان کا اپنا ویژن تھا، انہوں نے آزادی دیکھی، تو اسپیسیفکلی بلوچستان کے لیے کیا ویژن تھا؟ دیکھیے وہ بلوچستان، وہ سب کے لیے، وہ عوامی ویژن جب ہوتا ہے پھر بلوچستان کے لیے وہ تو کہتے تھے یہ اس بارڈر پہ ہمیں فورسز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے بلوچ قبائل موجود ہیں، اتنے بہادر بلوچ اور پشتون سیدھی بات ہے جی، کیونکہ بلوچ سارے کے سارے وہاں بلوچ قبائل نہیں ہیں، وہاں پشتون قبائل بھی ہیں اور باقی قبائل بھی ہیں، اردو سپیکنگ پشتو پنجابی بولنے والے بھی، سندھی بھی قبائل ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کی بات بالکل صحیح تھی۔ افغانستان کا اسٹریچ جس میں ہم پشتون آتے ہیں، بلوچ بھی آتے ہیں، افغانستان میں بلوچ بھی ہیں، پشتون بھی ہیں، اس طرف ایران کی سائڈ سے بھی ظاہر قومیں ایک جیسی تھی، تو اس وقت حالات بھی ٹھیک تھے۔ افغانستان آپ کے ساتھ اتنا مخالف نہیں تھا جتنا آج ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہندوستان البتہ انڈیا جس کو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ، کیونکہ بریک اوے پیس ہم تھے، ان سے جدا ہو کے دو قومی نظریے پہ آ گئے، دو قومی نظریے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی، پھر انگریز نے یہ بدنیتی کی، جاتے جاتے کشمیر جو ہے اس کا ایشو ڈال دیا، اس کو ڈسپیوٹڈ چھوڑ دیا، کچھ اور بھی ڈسپیوٹس تھی، لیکن یہ سب سے بڑا ڈسپیوٹ یہ تھا جو ہمارا اور انڈیا کے درمیان میں آج تک بون آف کنٹینشن ہے، تو اس وقت یہ سلسلے تھے۔ سیاسی صورتحال پاکستان کی ہماری کوئی اتنی قابل رشک نہیں گزری۔ یہ تو سر ہسٹری ہو گئی نا، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انگریزوں نے یہ کیا۔ موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ محرومیاں دور ہو رہی ہیں؟ یہ تحفظات کیا ہیں لوگوں کے؟ ریزرویشنز کیا ہیں اب وہاں پہ جو دیکھیں، مخصوص لوگ ہیں؟ اگر موجودہ سے مراد آپ کی آج کی ہے تو پھر تو میں اس کا جواب کس طرح دے سکوں گا، کیونکہ سیاسی حکومتیں ٹائم اینڈ اگین وہ فیل ہوئی ہیں، پچھلی حکومتیں بھی انہوں نے لیپا پوتی کی ہے، کچھ کرنے کے بعد احسان بھی جتایا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب کسی کا جائز حق دیتے ہیں اس کو تو پھر اس پہ احسان نہیں آپ نے ہوتا۔ 2 چیزیں کی سر، کہ ایک تو جائز حق اور دوسرا تمام حکومتیں ناکام رہیں۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کی محرومی دور کرنے میں تمام سابقہ حکومتیں ناکام ہیں۔ بالکل جی،
تو لیکن یہ بہت بڑی بات ہے جی، ورنہ ہر حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ بلوچستان کو قومی دھارے میں شامل کر لیا گیا، تحفظات دور کر دیے گئے ہیں۔ سر میں درد ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو پیراڈول دیتا ہے، پیراسیٹامول دیتا ہے، ایسپرین دیتا ہے، وہ یہ علاج نہیں ہے۔ سر کا درد کیوں ہے، کس وجہ سے، اس کے اندر ڈیپ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے صحیح طریقے سے پیشنٹ کو مینٹین نہیں کیا۔ کام جب صوبہ بنا ہے بلوچستان کا 70 میں بنا ہے جی، اس سے پہلے صوبہ نہیں تھا۔ سندھ بلوچستان بامبے کے ساتھ انیکس تھے انگریز کے زمانے میں۔ پاکستان میں جب 1 یونٹ بنا بھی تو سندھ جو تھا بلوچستان کے ساتھ، ہماری ہائی کورٹ بھی سندھ بلوچستان ہائی کورٹ کہلاتی تھی۔ 70 میں جب جنرل یایا نے 1 یونٹ توڑا، یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے اس کو یایا خان کو، باقی اور بھی چیزیں توڑنے کا کریڈٹ ان کو ہے، لیکن یہ 1 یونٹ جو تھا بلوچستان پہلی بار صوبہ بنا تو انہوں نے توڑا تو اچھا کیا۔ اس کے بعد 72 میں آپ کو پتہ ہے 70 کے الیکشنز کے اوپر کافی کرائے ہوا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں انتخابات ہی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انتخابات کے بعد ہی مسائل اٹھتے ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات اٹھتے ہیں۔ تو ایسٹ پاکستان 71 میں ہم سے چلا گیا، بالکل بنگلہ دیش بن گیا۔ تو پہلی اسمبلی جو ہے ساری سب جگہ پہ، بلوچستان کی اسمبلی بھی پہلی اسمبلی 2 مئی 1972 کو کنوین ہوئی، جس میں میرے والد پہلے اسپیکر تھے، ان اپوزڈ پہلے اسپیکر تھے بلوچستان اسمبلی کے۔ گورنمنٹ بنی نیشنل عوامی پارٹی اور JUI کی۔ بلوچستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ مخلوط حکومتیں بنتی ہیں ہمیشہ سے، اور اختلاط ویسی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، جیلین ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت پھر ایسے ہوا تھا کہ JUI کے 3 MPA تھے، نیب کے نیشنل عوامی پارٹی کے 8 تھے، ان کو 11 ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا کہ ایک MPA اپوزیشن نے، گورنر صاحب جو تھے، انہوں نے خرید لیا، JUI کا ایک بک گیا، 2 اس طرف رہ گیا۔ بلوچستان کی سب سے بڑی محرومی کیا ہے سر؟ حقوق نہیں مل رہا۔ محرومیت تو انسان کی محرومی یہی ہوتی ہے، آپ اس کو وہ چیز نہیں دیتے جس کا اس کو حق ہے۔ سرکار کا کیا کام ہوتا ہے جی، جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کہیں اس کو، یوٹینسلز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے جی، پانی ہے، کھانا ہے، جو چیزیں اس کے لیے، پھر آپ کو تعلیم ہے، آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو، صحت ہے، یہ مین چیزیں ہیں۔ جب آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں تو پھر کمائی کے لیے آپ خود بھی کمانا شروع کرتے ہیں، آپ اپنی پر کیپیٹا خود بڑھا سکتے ہیں۔ NFC ایوارڈ سے تو حصہ بھی لے چکا ہے وہ تو دیکھیں جی، اپنا آن میرٹ ملا۔ یہ آپ کا زرداری صاحب کی یہی مہربانی ہے، 2 مہربانی ہے زرداری کی پاکستان NFC کے بعد بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے بلند آواز جو ہوتی تھی وہ NFC کے بارے میں ہوتی تھی، محروم رکھا گیا۔ اب وہ نہیں ہے جی، لیکن میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ زرداری کو 2 کریڈٹ جاتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا نام دے دیا پختونخوا، جس کو نواز شریف نے خیبر ڈال دیا اس کے اندر اپنی مرضی کرنے کے لیے، کوئی ایشو نہیں ہے، خیبر پختونخوا، کم از کم اس پہ لوگ کہتے تھے یہ پختونخوا کا نام لیتے ہیں، یہ آزادی پسندی کی بات کرتے ہیں۔ اب وہ ایشو نہیں ہے، اب پختونخوا کہتے ہوئے کوئی ایشو نہیں ہوتا، KPK ہو گیا جی۔ اور دوسرا زرداری صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے NFC ایوارڈ جو تھا وہ انہوں نے کھلے دل سے دیا، حقوق دی۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو دینے والے ہیں جی، وہ ہاتھ کھینچ لیا انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے نہیں کھینچا، وہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم نے ایک عجیب طریقہ شروع کر دیا، اس کی وجہ سے پھر یہ کہ حقدار کا حق اس کو دروازے پہ نہیں ملتا، بغیر مانگے نہیں ملتا، اور اگر دیتے ہیں تو جتا کے دیتے ہیں کہ جناب ہم نے تو تم کو دیا ہے، ہمارا حق ہے۔ بلوچستان پاکستان کو بہت کچھ دے رہا ہے، اگر آپ بلوچستان کو پاکستان سے ایک طرف کر دیں تو آپ کی سب کچھ جو ہے نا رک جاتی ہے۔ بلوچستان پاکستان کو دے رہا ہے، یس، یہاں ظاہر ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے نا جی، تو دے رہا ہے نا جی، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، جب وہ دے رہے تو وہاں کے لوگوں کو، سب کو، آپ لیڈرز کو کیوں سمجھتے کہ یہ بلوچستان ہے؟ کیونکہ وہ لیڈرز رائے عامہ پیدا کرتے ہیں جی، وہ اوپینین میکرز ہیں، وہ وہاں اپنے گروہ بناتے ہیں، وہ وہاں پہ فورسز بنا کے پاکستان وہاں پہ بناتے ہیں، کنائونس یہاں سے ہوتی ہے، یہاں جو سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے، جس کو عام فہم زبان میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا جی، جس میں سول ایڈمنسٹریشن ہے، ملٹری ایڈمنسٹریشن ہے۔ ملٹری تو کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے شروع زمانے سے ملٹری مائٹ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی تو آپ باہر کی تو مخالفتوں کو کیسے جھیلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ یہاں پاکستان کے ایک عجیب قسم کا ماحول بن گیا، پولیٹیکل بھی، ایڈمنسٹریٹو بھی۔ تو وہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو طاقتور کر رہے ہیں، وہ یہاں کے لوگوں سے مل کے ان کی مدد سے طاقتور ہوتے گئے۔ وہاں پہ مطلب آپ سمجھے کہ جو بلوچستان کا جو وڈیرازم ہے وہ یہاں کے آشیرواد، یہاں کے لوگوں کے آشیرواد کی وجہ سے پاورفل ہو وہاں پہ، بالکل
یہاں کے لوگوں کی وہاں وڈیرائزم نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہاں ٹرائبلزم ہے، وہاں پہ سردار ہوتا ہے، نواب ہوتا ہے، سردار جو مرضی فیصلہ ملک بھی ہوتا ہے. یقیناً وہ بہت پاورفل تھے کسی زمانے میں. انگریز کے آنے کے بعد کمزور ہو گئے اور انگریز نے کچھ نواب بنائے، ٹائٹل دیا ان کو اور طاقتور بھی کیا. آج کے زمانے میں پاورفل آپ جب ہوتے ہیں جب پاور آپ کے ساتھ ہوتی ہے. پاور مینز آپ عام فہمی زبان میں کہتا ہوں ایس ایچ او جس کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور اگر بڑا ایس ایچ او اسٹیبلشمنٹ تو وہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ تجربات کیے گئے، سیدھی سی بات ہے. بلوچستان میں جی، تو وہ ناکام. بلوچستان میں کس قسم کے تجربات کیے گئے؟ اب دیکھیے جی، آپ نے کہا نا کہ وہاں پاکستان کے خلاف باتیں بھی ہوتی ہیں. لسانی تعصب، لسانی تعصب تو سب جگہ پہ ہے. لسانی تعصب اب کراچی میں بیٹھ جائیں تو وہاں پہ بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے. لیکن وہاں پہ ایک ٹرائبل سسٹم ایسا ہے کہ اس میں کسی کو طاقتور کر دیا اور طاقتور کو کمزور کر دیا تو پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جب آپ حق کی آواز کو کمزور کرتے ہیں اور زور کی آواز، زور طاقت کی آواز کو اوپر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. میں آپ کو قصہ بتاؤں کہ اس وقت اسٹیٹ کے ساتھ کون لڑ رہا ہے. نواب اکبر خان کے واقعے کے بعد بگٹی، ان کے پوتے، کچھ پوتے یہاں ان کے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ایک پوتا وہ لڑ رہا ہے وہاں باہر سے باقاعدہ جنگ میں لگا ہوا. باقی ان کے نواسے بھی ہیں، ایک اور قبیلے سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی لڑ رہے ہیں، سرکار میں بھی ہیں. اب وہ سرکار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر زیادہ کرنا ہے تو ہم کو زیادہ ختم کریں گے، ہماری سرکوبی ہوگی، تو وہاں پہ رہ رہے ہیں. میرے والد جب چیف منسٹر بنے تو نصر من اللہ میرے والد کے ڈپٹی اپنے وہ تھے، چیف سیکریٹری تھے بلوچستان کے. وہ رات کو ملنے کے لیے آئے. انہوں نے میرے والد کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ نواب صاحب جب میں کمشنر کوئٹہ ڈویژن تھا، انہوں نے اتنا ہی کہا تو میرے والد نے کہا کہ ہاں نصر، جب تم کمشنر تھے تو میں نے تم سے ایک جائز کام کہا تھا، تم نے وہ جائز کام میرے کہنے پہ نہیں کیا، نواب اکبر کے کہنے کے اوپر تم نے یہ کام ناجائز کر دیا. تو انہوں نے ہنس کے اور کہا کہ سر میں معافی چاہتا ہوں لیکن اوپر سے آرڈر تھا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اوپر سے آرڈر کہاں سے. اسلام آباد تو اپنی جگہ پہ موجود تھا. یہ تو چھوٹے موٹے کام ہیں. میں قومی سلامتی، قومی امور کی بات کر رہا ہوں. آپ چیف منسٹر رہے، آپ کا گھرانہ بھی ظاہر سیاست میں بڑا انرابڑ ہے، اثر رسوخ میرا. یہ بتائیں کہ محرومیاں کون کون سی ہیں؟ کیا ہیلتھ کی فیسلٹیز وہاں پہ نہیں مل رہی؟ کیا وہاں پہ ایجوکیشن نہیں مل رہی؟ کیا وہاں پہ دیگر فیسلٹیز نہیں دے رہی؟ یا پھر این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو زیادتی کی گئی تو اس زیادتی کا بدلہ کیا وہ پاکستان سے لیں گے بشمول پوری حکومت کے؟ ایک حکومت ذمہ دار ہے تو سب سے لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. سب سے بڑا مینیز جو سارے پاکستان کو جو ہے نا کھا رہا ہے، جو درپیش ہے، وہ ہے کرپشن. کرپشن آپ کے یہاں بہت زیادہ کرپشن ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں. اس کا وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک پرسنٹیج ہوگا. بلوچستان ہے کتنا؟ اس وقت آبادی 1 کروڑ کچھ لاکھ ہے. پہلے کیا تھا؟ تو اب یہ کہ وہاں پہ جو جاتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، وہاں کھایا جاتا ہے. اس میں سب کے سب انوالو ہیں. اوپر یہاں پہ بھی این ایف سی ایوارڈ کے بعد پیسے ملے، پیسے واپس بھی گئے. آپ کو پتہ ہے کہ اوپر جو بیٹھے وہ سکھاتے ہیں، پیسے لیپس کرنے کے اوپر بھی پرسنٹیج دیا جاتا ہے. تو وہاں جو سیاستدان بیٹھا ہوا ہے اس نے سیکھ لیا ہے سب جگہ سے. تو وہ کہتے چلو اتنے کھرب روپے واپس کر دیتے ہیں. یہ اس کے اوپر بڑا ہیو اینڈ کرائے چلا ہے پچھلے دنوں میں. تو اس کے اوپر یہ کہ پیسہ جب جاتا ہے واپس بھی ان کو ملتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پیسہ جب سینٹر میں جاتا ہے، گورنمنٹ جو آتی ہے وہ پھر اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، کرپشن کا تو مسئلہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. پنجاب میں بھی کرپشن اسی سطح پہ ہے، لیکن وہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں نہیں چلتی، علیحدگی کی آواز نہیں اٹھتی پنجاب میں. یہ بلوچستان میں کون اٹھا رہا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ میں اسی کو اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کو پہنچا دوں. پنجاب میں آواز نہیں اٹھتی، یہاں پہ آزادی کی بات نہیں کرتے. یہ ٹھیک ہے، کرپشن کے خلاف کرپشن یہاں سے اٹھتی ہے. سب سے بڑا جو کرپشن کا کیا کہے اس کو رول ماڈل ہے پاکستان میں، وہ پنجاب میں ہے، سندھ میں بھی ہے. ٹھیک ہے، رول ماڈل سارے یہاں پہ ہیں، ٹرینڈ سیٹرز یہاں پہ ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، میرے پیسوں سے وہ پیسے جو واپس آتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں، یہ رہے ہیں گورنمنٹس میں ٹائم اینڈ اگین. وہ پیسہ پنجاب میں سی پیک، اس کا پیسہ ظاہر ہے وہ جس کے لیے ویلیو آپ کی گوادر ہے اس میں ایڈ کرے. ویلیو ایڈیشن پاکستان کی گوادر سے بلوچستان سے ہوگی. یہ جو اورنج ٹرین بنائی گئی ہے اس پیسوں سے اس کا کیا کام؟
ऑरेंज ट्रेन आज से 25 साल बाद ज़रूरत है आपको, ऑरेंज ट्रेन जैसी नहीं, अंडरग्राउंड ट्रेन हो तो बेहतर, जैसे ट्यूब्स होती है बाकी दुनिया में। मतलब आप लोगों को, आपको एतराज़ है कि ऑरेंज ट्रेन क्यों बनाई पंजाब? नहीं, मुझे आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, मैं आपको इस्तारा बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं आप। मतलब 27 किलोमीटर का तो एक आपने बना दिया, हमारे पास तो कोई भी ट्रेन छीनी, आप जरा आके वहाँ पे रेलवे को दूर से देख ले, किसी भी गांव से, किसी भी शहर से, वो एक नाम दे दिया, अकबर बुकटी एक्सप्रेस बना दी लोगों को खुश करने के लिए, लीजिए बस ठीक है आप लोग लड़ो मत हमसे, हमने आपके एक नवाब का नाम दे दिया। ये थोड़ी है। जाफ़र खान ने ट्रेन बना दी, जमाली साहब को और कोई विजन नहीं था, उन्होंने कहा कि हमारे चचा का नाम हो, ऐसे थोड़ी होता है, लेपा पोती से काम नहीं होता। तो वो 2 ट्रेनें जो चलती हैं या 4 ट्रेनें चलती थी, वो ट्रेन कम से कम नज़र तो आए खूबसूरत, अब उन डब्बे को देखे हमको नफरत सी आती है, मुझे ज़ाती तौर पर। जैसे हमें जनूबी पंजाब वालों को आती है कि लाहौर के लिए ट्रेन है, बस मैं उसको मैं आप यही कह रहा हूँ कि ऑरेंज ट्रेन बहुत अच्छा है, ज़रूरत है, लेकिन 25 साल बाद, 30 साल बाद, जब आप उससे पहले तमाम सूबों की महरूमियाँ दूर की जाएं। तो अगर अब हमारे बलूचिस्तान में आती जाती 4 ट्रेन अच्छी साफ़ सुथरी खूबसूरत लगती तो अच्छा नहीं होता। तो मेरा सिर्फ ये ऑरेंज ट्रेन का मुझे कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, मुझे पंजाब से खुद कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बैठते हैं, मैंने शहबाज शरीफ को कहा कि मोटरवे बहुत ज़बरदस्त बनाई आपने, आप पाकिस्तान के लीडर हैं, बलूचिस्तान में भी बना देते ना जी, मोटरवेज नहीं बना दें, हाईवेज उसी स्टैंडर्ड की बना दें, डुअल कैरेज 2 लाइन की, ठीक है जी, क्यों नहीं बनाया इन्होंने? पैसा तो बहुत है, बलूचिस्तान का पैसा बहुत है, नहीं बना गया। तो फिर लीडर्स जो है, फिर लीडर्स की अपनी मर्जी है। मैं एक बात क्लियर कहता हूँ कि हम अपनी पसमानदगी का रोना रोके ज़ाती पसमानदगी दूर करते हैं, अवाम हमारे जहन में नहीं है। तो डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल है कि जो नुमाइंदगी है नेशनल असम्बली में, वो भी तो है ना बलूचिस्तान की, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते इस मामले में? उठाते हैं जी, लेकिन उतनी आबादी नहीं हमारी, उतनी सीटें हमारी हैं नहीं। फिर दूसरा मसला पाकिस्तान की जो है, क्या कहें उसको, सियासत का, आपके ख्याल में पंजाब से लोग आवाज़ उठाते हैं? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं पंजाब के, वो अपना काम करते हैं जी। एमपी ने कुछ कह दिया, हमको लड़ना पड़ता है जी। मैं बतौर चीफ मिनिस्टर, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोर लगाना पड़ता, तो मैं क्यों, एक हाईवे पे जाते हुए तो बंदा समझ में आता है कि भाई वो कर ले। मैं जो अच्छे अच्छे खूबसूरत रोड नहीं होते, बोलीवार्ड्स जिनको कहते हैं, मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैं बोलीवार्ड्स पे भी 4x4 में जाता था, हालांकि 4x4 तो पहाड़ों पे जाने के लिए होता है। क्या था? अगेंस्ट द विंड। एडमिनिस्ट्रेशन, बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन आपके यहाँ से आती है, पंजाब से, सिंध से भी आती है, बड़े बड़े लोग जो यहाँ से भेजे जाते हैं वहाँ पे। तो मैं वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हूँ जिसकी मैंने कैबिनेट भी नहीं ली थी। मैं काम करना चाहता था, आवाम को कुछ देना चाहता था, मैंने कुछ ना कुछ किया। इसी तरह से मेरे वालिद ने भी। अब ये कि पावर्स की बात है, अब जब मैं लाहौर आता हूँ देखता हूँ बड़े बड़े बंगले हैं। मैं नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का तो किसी सूरत से कमतर नहीं हूँ। जब उनके बंगले और माल देखता हूँ कहता हूँ यार मैं तो बिल्कुल ही कमतर हूँ इसका शायद कोई चपरासी या कोई मैनेजर भी मुझसे बहुत ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन मैं 1544 से बादशाह रहा हूँ अपने इलाके का। आज मेरी वो पोजीशन नहीं है, क्यों नहीं है, ये लोग भी सोचे समझे। तो वहाँ पे मासिस की बात नहीं की गई है। वहाँ के जो लीडर्स हैं ना, वो नेक्सस है उनका, यहाँ के लोग लीडर्स, मतलब लीडर्स की मिली भगत की वजह से महरूमियाँ बढ़ रही हैं। आवाम की, आवाम कभी भी नज़र में नहीं रही इनके। जरदारी साहब ने जो दिया, उन्होंने देखिए वो दिया कि जी आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान। मैंने कहा कि भाई आगाज़ का ना हकूक़ के ना आगाज़ होता है हकूक़ का, ना उसका अंजाम होता है। हकूक़ आप देते जाते हैं, हकूक़ बनते जाते हैं और आप उनको वो देते जाते हैं लोगों को, ताकि वो सबड्यूड और खुश रहें ना। तो वहाँ की आवाम नाराज़ बिल्कुल नहीं है। अगर ना आवाम नाराज़ होती, जितनी सरजसी बताई जाती है ना यहाँ पे, कब का बलूचिस्तान पाकिस्तान से निकल चुका होता। ऐसी बात कोई भी नहीं है। लीडर्स पावरफुल हैं, लेकिन हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि किस तरह से महरूमियत झुक जाती है पावरफुल आदमी के सामने, जिनको पावरफुल भी इन्होंने खुद बनाया है जी। अगर हुकूमत चाहे, जैसे बटन है, इस बटन को ऑन कर दे, बत्ती बुझ जाएगी, पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ पे रूल्स नहीं है, वहाँ पे माइट इज़ राइट, इसलिए कि जो माइटी है उसको उसकी चलती है, उसको कुछ नहीं कहा जाता। जो जायज़ आदमी काम करता है, जो करता है, वो पीछे रहता है। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव लेक्यूनी बहुत ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पेंडेमोनियम बहुत ज़्यादा है। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो जाती है, बराबर होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ फेल है, उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर वो प्रोग्राम होता तब भी काम बनता। अब वक्त ये है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है हमारी, आवाम ही उनको डायरेक्ट कर सकती है। आप पंजाब से लोगों को कह सकते हैं कि भाई बलूचिस्तान
یہ ہے. پنجاب میں تو لوگوں کو کوئٹہ کے علاوہ کسی شہر کا پتہ نہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے جی, آپ نے ٹی وی پروگرامز دیکھے ہوں گے. میں نے کوئی زیادہ ڈے 100 BBC کا ایک پروگرام تھا یوٹیوب پہ میں نے دیکھا. تو اب یہ ہے کہ ہم کو عوام کے اور عوام کا تعلق ہونا چاہیے. یہ لیڈرشپ ہے جن کو انجیکٹ کی جاتی ہے ہیٹریڈ, اور وہ یہاں بیٹھ کے آپ کے پنجاب میں آپ کے بالکل دوست بن کے بیٹھتے ہیں. وہاں جب جاتے ہیں تو پھر وہ بالکل صحیح ہے. نواب صاحب نے جی انہوں نے اس کو سم اپ کیا کہ خصوصاً جو عوام کا سینٹیمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے, لیکن جو وہاں کی لیڈرشپ ہے جس میں سب شامل نہیں ہیں, کچھ لیڈرشپ ہے کہ جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بدظن ہو جاتی ہے یا وہ انارکی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنے ان کے ذاتی تحفظات یا ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. ایسا کچھ